ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ وہ کامیاب ہو جائے۔ کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہوگا جو کامیابی نہ چاہتا ہو۔ تو ہمیں ایک بات یاد رکھ لینی چاہیے کہ ہماری کامیابی کس طریقے میں ہے اور کن اصولوں کے تحت ہو سکتی ہے۔ قرآن عظیم الشان میں اللہ تعالیٰ نے اس میں سب چیز واضح بیان فرما دی ہے۔ فرمایا کہ جو شخص کامیابی چاہتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ اس آیت پر عمل کر لے۔ من عمل صالحا من ذکر او انثی فلنحیینہ حیاتا طیبہ۔ مرد ہو یا عورت جو بھی نیک عمل اختیار کرے گا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم اس کو پاکیزہ زندگی عطا فرمائیں گے۔ تو آسان سا فارمولہ یہ ہے کہ ہمیں اپنے اعمال کو صحیح کرنا ہے، کامیابی زندگی اللہ ہمیں عطا فرما دیں گے۔ بالکل اسی طریقے سے جیسے ہم کہیں نوکری کرتے ہیں، کہیں ہم کسی کے ساتھ جو ہے وہ جاب کر رہے ہوتے ہیں، تو وہاں پر ہمیں کچھ اصول و ضوابط دیے جاتے ہیں اور کام کی کچھ ذمہ داریاں ہمیں دی جاتی ہیں۔ اور کیا اصول ہوتا ہے کہ یہ کام تم نے مکمل کرنا ہے۔ تو جو ہمیں ٹارگٹ ملا ہوتا ہے اس کو ہم پورا کرتے ہیں تو ہمیں اس کا معاوضہ بھی ملتا ہے، اور معاوضے کے ساتھ ساتھ بونس اور باس کی تھپکی خوشی وہ بھی ہمیں مل جاتی ہے، اور دل اس سے مطمئن یہ ہو جاتا ہے کہ چونکہ میں نے صحیح کام کیا ہے، باس خوش ہے، تو اب میری نوکری پکی ہے۔ تو بندہ پھر اگلے کام کو صحیح کرنے کی جستجو میں لگ جاتا ہے۔ تو بالکل اسی طریقے سے اللہ کے ہاں بھی اصول یہی ہے کہ جو انسان اللہ کی مان کر چلتا ہے، اللہ کے احکامات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق پورا کرتا ہے، تو اللہ خود بخود اس کی زندگی کے سارے معاملات کو حل فرما دیتے ہیں، ساری پریشانیوں کو ختم فرما دیتے ہیں۔ اور جب تک ہم اس ترتیب پر چلیں گے نہیں، سمجھ لیجئے کہ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ کیسے؟ مثال کے طور پر ہمیں کوئی پھل چاہیے، تو پھل ہم تک پہنچتا ہے، اس کی ترتیب کیا ہے کہ سب سے پہلے بیج جو ہے وہ زمین میں ڈالا جاتا ہے، زمین کو نرم کیا جاتا ہے، پھر اس کو پانی دیا جائے گا اور اس میں سے ایک پودا نکل آئے گا، ایک کونپل آئے گی، پھر چھوٹا پودا بن جائے گا۔ ہمیں چاہیے پھل، تو ہمیں اس بیج سے پھل نہیں ملے گا، اس کے پودے سے بھی پھل نہیں ملے گا، بلکہ وہ درخت بنے گا، اور درخت بننے کے بعد اس پر سبزہ بھی ہوگا، پتے بھی ہوں گے، تو پھر شرط یہ ہے یہ ساری ترتیب ہو جائے گی تو آخر میں جا کر پھل ملے گا۔ اور ایک نوجوان آیا اور کہے کہ دعا کر دے اللہ مجھے نیک اولاد عطا فرما دے۔ اب اس کے لیے دعا کر دی، ایک دفعہ، دو دفعہ، تین دفعہ، ہر دفعہ یہی دعا کرا رہا ہے اللہ نیک اولاد عطا فرما دے۔ اب اس سے پوچھ لیا کہ بھئی شادی ہو گئی آپ کی؟ نہیں شادی تو نہیں ہوئی ابھی، شادی تو نہیں ہوئی۔ تو اب مجھے بتلائیے بغیر نکاح کیے، بغیر شادی کیے اگر بچے اور نیک اولاد کی دعائیں کرے گا تو کیا اس کے یہاں نیک اولاد ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی، ترتیب ہی نہیں ہے۔ اللہ کے یہاں ترتیب کیا ہے کہ شادی کرو، مرد عورت آپس میں ملاقات کرتے ہیں تو اللہ پھر جو ہے دعاؤں کی برکت سے اولاد عطا فرما دیتے ہیں۔ تو ترتیب پر جب تک ہم چلیں گے نہیں، نہ ہم دنیا حاصل کر سکتے ہیں نہ آخرت میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ تو ہمارے علماء مشائخ نے 4 باتیں ہمیں ایسی سمجھا دی، بتا دی کہ اگر ہم اس کو اپنے ذہن میں رکھ لیں اور اس کے مطابق اپنے زندگی کے معاملات کو چلائیں تو انشاءاللہ ترتیب بھی سیدھی رہے گی اور اس کا پھل بھی ہمیں مل جائے گا۔ سب سے پہلی بات فرمایا کہ جو انسان اپنے اعمال سنوار دیتا ہے اللہ اس کے حالات سنوار دیتے ہیں۔ جو انسان اپنے اعمال صحیح کر لیتا ہے اللہ اس کے حالات کو صحیح کر دیتے ہیں۔ اب انسان پریشان ہے، نوکری اس کو نہیں مل رہی تو نماز کی پابندی چل رہی ہے، دعائیں بھی چل رہی ہیں، صبح شام کے اذکار بھی چل رہے ہیں، سب معاملات ہو رہے ہیں، لیکن جیسے ہی ان اعمال پر استقامت کی برکت سے اللہ نے نوکری کا انتظام فرما دیا
تو سب سے پہلے جو چیز چھوٹے گی وہ نماز ہوگی۔ کیا ہو گیا؟ باس ناراض ہو جائے گا، کام کا حرج ہوگا، چھٹی نہیں مل رہی۔ بھئی پہلے تمہیں پوری چھٹی ملی ہوئی تھی، نماز پڑھ رہے تھے، وظیفے پڑھ رہے تھے، تو اعمال چل رہے تھے، ان اعمال کی برکت سے اللہ نے حالات سدھار دیے، نوکری مل گئی، کام بننے لگا، اور جیسے ہی حالات سدھرے سب سے پہلے اعمال کو چھوڑ دیا۔ تو ترتیب ہم الٹی چل رہے ہیں۔ ہفتے میں ایک دن جمعے کی نماز پڑھنی ہے اور پورا ہفتہ کھانا کھانا ہے، تو بھئی صرف کھانا بھی پھر ہم جمعے کو کھایا کریں، اس کے علاوہ نہ کھائیں، اس لیے کہ جب جمعے کی نماز ہم نے ہفتے میں ایک پڑھنی ہے تو کھانا بھی ایک ہی ہم کھایا کریں اور پورا ہفتہ اسی پہ گزارا کریں، یہ نہیں ہوگا۔ اور چاہت کیا ہوگی کہ بس جمعے کی نماز میں ہی میرے سارے مسئلے حل ہو جائیں، نہیں بھائی، اپنے اعمال کو اسی ترتیب پر لانا ہوگا جس طرح اللہ چاہتے ہیں، تو پھر ہمارے حالات ویسے ہو جائیں گے جیسا ہم چاہتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ یوسف علیہ السلام چھوٹے سے تھے، ان کے بھائیوں نے ان کو لے جا کر کنویں میں ڈال دیا، اندھیرا ہے، کنویں کی گہرائی ہے، اس کے اندر وہ پڑے ہیں، وہاں سے جو ہے قافلے والوں نے ان کو نکالا، مصر کے شہر بازار میں جا کر بیچ دیا ان کو۔ اب ترتیب دیکھیے کیا چل رہی ہے، غلام بن گئے، آزاد تھے، غلام بن گئے، بک گئے، پھر جس گھر میں پہنچے تو وہاں بھی غلام تھے۔ اب یہ وہاں جا کر کہتے کہ بھئی میں تو آزاد ہوں، مجھے تو لوگوں نے پکڑ کر بیچ دیا، نہیں، انہوں نے اس کا مطالبہ نہیں کیا، انہوں نے اپنے آپ کو صحیح رکھا کہ میرے اعمال صحیح رہیں گے تو اللہ حالات بھی صحیح کر دیں گے۔ پھر کیا ہوا؟ آزمائش آئی، جیل بھی جانا پڑا، لیکن اپنے اعمال کو چھوڑا نہیں، سچائی کے راستے کو چھوڑا نہیں۔ اللہ کی شان، جیل کے اندر ہوتے ہوئے اللہ نے وہاں سے نکال کر مصر کے تخت پر بٹھا دیا، بادشاہ بنا دیا، ساری سلطنت ان کے ہاتھ میں آ گئی۔ چلے کہاں سے تھے؟ غلام بن کر، گھر میں آزاد تھے تو بھائی پسند نہیں کر رہے تھے ساتھ رکھنا، بھائیوں نے ان کو قتل کرنے کی کوشش کی، اپنے سے دور کرنے کی کوشش کی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ان قید خانوں تک پہنچا کر دوبارہ عزت عطا فرما دی۔ وجہ کیا بنی؟ اعمال، کہ انہوں نے اپنی لائن کو چھوڑا نہیں، اپنی سچائی کو چھوڑا نہیں، اپنے آپ کو گناہوں میں لگایا نہیں، پاک صاف زندگی گزارتے رہے، اللہ نے اس کے بدلے ان کو بادشاہت عطا فرما دی۔ تو جو اب یہ جو بیچ میں حالات آئے، گھر سے جدا ہوئے، والدین سے جدا ہوئے، پھر مصر کے بازار میں بکے، پھر اس کے بعد لڑکپن کی عمر، جوانی کی عمر جس گھر میں گزاری غلاموں کی طرح ہی، ان کے غلام ہی تھے ایک طرح کے، تو یہ سارے حالات ان پر آئے، اور پھر یہاں تک کہ ان کو جیل بھی جانا پڑا۔ اب کوئی شخص یہ کہے کہ بھئی اگر ان کے اعمال صحیح تھے تو یہ سارے حالات کیوں آئے؟ یہ سارے حالات ان کو بنانے کے لیے آئے۔ انسان پر جب حالات آتے ہیں اعمال کے ساتھ تو پھر انسان پختہ ہوتا ہے، اللہ اس کو اپنا قرب عطا فرماتے ہیں، اور پھر اس کے انجام میں اللہ اس کو ایسی سلطنت اور ایسی کامیابی عطا فرماتے ہیں کہ لوگ اگر ذلیل کرنا چاہیں تو بھی اللہ عزت عطا فرما دیتے ہیں، اور اگر اللہ کسی کو ذلیل کرنا چاہے تو پھر اس کو کوئی عزت نہیں دے سکتا۔ تو اعمال کو اگر ہم سدھاریں گے تو اللہ ہمارے حالات کو سدھار دیں گے۔ دوسری بات، جو انسان آخرت کو سنوار لیتا ہے اللہ اس کی دنیا سنوار دیتے ہیں۔ ہمیں آخرت کی فکر پہلے کرنی ہے، دنیا ہمیں اس سے ملے گی۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ پہلے دنیا بن جائے، آخرت کی بعد میں دیکھ لیں گے، تو یہ ترتیب الٹی ہے۔ سیدھی ترتیب کیا ہے کہ ہمیں پہلے آخرت کی فکر کرنی ہے، پھر ہمیں دنیا ہمیں اللہ ہمارے نصیب مقدر کی دے ہی دے گا۔ اور آخرت کی فکر کا مطلب کیا ہے کہ نماز کی پابندی اور گناہوں سے 100% اپنے آپ کو بچانا، یہ ہے آخرت کی فکر، کہ جو انسان 100% گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے تو گویا کہ اس کو اللہ کا ڈر ہے کہ اللہ کے آگے مجھے پیش ہونا ہے، تو وہ خود بخود اللہ اس کی برکت سے اللہ اس کی دنیا کو سنوار دیتے ہیں۔ جو انسان اپنے آپ کو آخرت والے اعمال میں لگا دیتا ہے اللہ اس کے لیے دنیا کے اندر آسانیاں پیدا فرما دیتے ہیں۔ ایک بزرگ گزرے ہیں سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ، ان کی خدمت میں بڑے بڑے لوگ آیا کرتے تھے، تو ایک علاقے کے نواب صاحب آئے ان کی خدمت میں اور آ کر ان کے پاس خدمت میں پیش ہوئے، ان کی مجلس بھی اٹینڈ کی، تو بہت خوش تھے ان سے کہ اللہ کے ولی ہیں، نیک ہیں، دعائیں کرتے ہیں، اچھی باتیں لوگوں کو بتلاتے ہیں، مخلوق کا تعلق اللہ سے جوڑتے ہیں، تو بڑے متاثر ہوئے۔ اور پھر جو ہے انہوں نے اپنے خادم کو بھیجا اور کہا کہ حضرت آپ کی خدمت میں ایک تحفہ پیش کرنا چاہتا ہوں، اس کو قبول فرما لیں۔ آپ نے فرمایا بہت اچھی بات ہے۔ تو اس نے 365 سوٹ اعلیٰ قسم کے سلوائے اور حضرت کو بھیجے اور کہا کہ میری خواہش یہ ہے کہ آپ کو اللہ نے
اتنی آخرت کی اور اللہ نے اپنی قرب نصیب فرمایا ہے، تو میں چاہتا ہوں تھوڑی سی آپ کی خدمت کر لو۔ تو 365 سوٹ سلوا کر دی اور کہا کہ ایک دن میں ایک سوٹ آپ نے پہننا ہے، پھر دوبارہ نہیں پہننا۔ پورے سال کے کپڑے، روزانہ نیا سوٹ پہنتے تھے، اور شام کو جب اگلے دن کے لباس تبدیل کرتے تو وہ نیا سوٹ جو ایک دن پہن چکے ہیں وہ صدقہ کر دیا کرتے۔ آخرت کی فکر میں لگے، اللہ نے دنیا میں کیسی عزت عطا فرما دی، کیسے مسئلہ ان کا حل فرما دیا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جو ہے امور سلطنت کو آپ نے سنبھالا تو آپ نے اپنی نصیحت کے لیے خاتون حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا، اور خط میں یہ درخواست کی کہ مجھے کوئی نصیحت کیجیے تاکہ میں اپنے امور سلطنت میں کامیاب ہو سکوں اور اس کام کو اچھے طریقے سے نبھا سکوں۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو خط کا جواب دیا، اور بہت ہی مختصر سی بات لکھی، بہت لمبی چوڑی نہیں، بس یہ فرما دیا کہ دیکھو لوگوں کو راضی کرنے کے چکر میں اللہ کو ناراض مت کر دینا، لوگوں کو راضی کرنے کے چکر میں اللہ کو ناراض مت کر دینا، اس لیے کہ جو انسان لوگوں کے لیے اللہ کو ناراض کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ انہی لوگوں کے دلوں میں اس کی نفرت کو ڈال دیتے ہیں جو اس کی عزت بھی نہیں کرتے۔ اور فرمایا کہ لوگوں اللہ کے لیے اگر لوگ تم سے ناراض ہو جائیں تو اس کی پرواہ نہیں کرنا، اس لیے کہ جو تم اللہ کے لیے لوگوں کو راضی نہیں کر سکو گے تو اللہ تعالیٰ انہی لوگوں کے دلوں میں تمہاری محبت ڈال دیں گے جو تمہارے ساتھ حسن سلوک والا معاملہ کریں گے۔ اصل بات یہ ہے، آج ہمارا ہر معاملہ خاندان، رسم و رواج، ناک، آفس، یہ مسئلہ وہ، اس مسئلے کی وجہ سے دین سے ہم دور ہو گئے ہیں۔ نماز نہیں پڑھتے یہ وجہ ہے، داڑھی نہیں رکھتے آفس کا مسئلہ ہے، لباس یوں نہیں پہنتے آفس میں مسئلہ ہو جائے گا، گھر والے پسند نہیں کرتے، کسی کی والدہ پسند نہیں کری، کسی کا والد پسند نہیں کر رہا، کسی کی بیوی آڑ بنی ہوئی ہے، کسی کے لیے اولاد، کسی کے لیے معاشرہ۔ تو آج ہم لوگوں کے لیے سارے دین کو چھوڑ کر بیٹھے ہیں، جس کی وجہ سے پریشان ہے۔ تو ہم ترتیب سیدھی کر لیں، ہم اللہ کو راضی کریں، دین پہلے ہے، دنیا اور دنیا کی ساری چیزیں بعد میں ہیں، اللہ کا حکم پہلے ہے، اور حکم بھی کوئی اتنا سخت نہیں ہے کہ جس کو ہم پورا نہ کر سکے۔ فرمایا صرف دن میں 5 نمازیں فرض ہیں، 50 نمازیں نہیں ہیں، 60 نمازیں نہیں ہیں، 100 نمازیں نہیں، 5 نمازیں ہیں، مختصر وقت کے اندر ادا ہو سکتی ہیں۔ اگر 5 نمازوں کے اوقات جو پڑھنے میں خرچ ہوتے ہیں اس کو دیکھا جائے تو 2 سے 2.5 گھنٹے کا ٹائم بنتا ہے۔ اب 24 گھنٹے میں سے 2.5 گھنٹے اللہ کے حکم کو پورا کرنے میں لگانا کیا مشکل بات ہے؟ کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ اور جب کہ ہمیں اس 2.5 گھنٹے لگانے پر بہت بڑا وعدہ بھی ہے۔ کیا وعدہ ہے؟ اگر تم نماز کی پابندی کرو گے تمہارا رزق وسیع کر دوں گا، تمہاری رزق کی تنگی کو دور کر دوں گا، تمہیں صحت دوں گا، عذاب قبر سے تمہیں بچاؤں گا، منافقت سے تمہیں محفوظ فرما دوں گا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بے شمار وعدے ہیں، تو ان وعدوں کی وجہ کو ہم اگر سامنے رکھیں تو انشاءاللہ اللہ کے حکم کو پورا کرنا آسان ہو جائے گا۔ تو فرمایا کہ جو انسان آخرت کو سنوار لیتا ہے اللہ اس کی دنیا کو سنوار دیتے ہیں۔ ایک انگریز ہندوستان گھومنے کے لیے آیا، اور تاج محل بھی ہے، اجمیر شریف کے اندر خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ کا مزار بھی ہے، اور بہت ساری چیزیں پورے ہندوستان میں پھیلی ہوئی ہیں۔ سیر و تفریح کر کے چلا گیا اپنے ملک۔ جب وہاں گیا تو وہاں اس کی بیوی تھی اور بھی اس کے جاننے والے تھے، انہوں نے پوچھا کیا سیر کی، ہندوستان کو کیسا دیکھا، کیا کیا دیکھ کر آئے، بہت ساری چیزیں بتلائیں۔ پھر کہنے لگا ایک حیران کن بات بھی ہوئی میرے ساتھ میں، وہاں میں نے دیکھا کہ ایک شخص جو قبر کے اندر ہے، مٹی کے نیچے ہے، وہ لوگوں پر حکمرانی کر رہا ہے، لوگوں پر حکمرانی کر رہا ہے، دنیا میں نہیں ہے، قبر میں ہے، لیکن لوگ اس کے بغیر کوئی کام کرتے ہی نہیں ہے۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر بھی وہ گیا تھا، اور یہ ہندوستان کا وہ مزار ہے کہ جہاں پر مسلمان، ہندو، سکھ، ساری برادریوں والے، سارے مسلکوں والے جاتے ہیں، اور سب کا ماننا یہ ہے کہ جو جاتا ہے اس کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ دیکھیے ایک اللہ کے ولی قبر میں چلے گئے، اللہ ان کی اتنی لاج رکھ رہے ہیں کہ لوگ ان کے پاس جاتے ہیں تو اللہ ان کے مسئلے حل کر دیتے ہیں۔ تو اگر ہم وہ اعمال اختیار کر لیں جو اس ولی نے اختیار کیے تھے، ہم وہ طریقہ اختیار کر لیں جو اس ولی نے اپنایا تھا، جس کی وجہ سے اللہ نے اس کو مرنے کے بعد بھی یہ عزت دی، تو کیا اللہ ہمیں عزت نہیں دیں گے؟ بالکل دیں گے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اوپر والا کام پورا کر لیتے ہیں، جو اصل کام عزت والا ہے جو اس ولی نے اختیار کیا اس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں، اس لیے کہ اپنی زندگی کے اندر وہ مزاروں پر نہیں گئی مانگنے کے لیے،
اپنی زندگی کے اندر تو وہ اللہ کو راضی کرتے رہے، لوگوں کے تعلق کو اللہ کے ساتھ جوڑتے رہے، مخلوق کی خدمت میں لگے رہے، تو وہ کام ہم اختیار کر لیں، اللہ ہمیں بھی ویسی ہی ولایت عطا فرما دیں گے، ویسے ہی اللہ ہمیں بھی عزت عطا فرما دیں گے کہ زندگی کے اندر بھی عزت ملے گی، مرنے کے بعد بھی لوگ اچھے نام سے ہی یاد رکھیں گے۔ اور یہ اسی وقت ہو سکتا ہے کہ جب ہم اللہ کو راضی کر کے دنیا سے چلے جائیں۔ تیسرا کام فرمایا کہ اللہ سے تعلق جو سنوار لیتا ہے، اللہ مخلوق سے اس کے تعلق کو صحیح کر دیتا ہے۔ اللہ سے تعلق جس کا صحیح ہو جاتا ہے، اللہ مخلوق سے اس کے تعلق کو صحیح فرما دیتے ہیں۔ آج ہم لوگوں کے ساتھ تعلقات بناتے ہیں، کیوں؟ ہمارا کام آسان ہو جائے، فلاں صاحب ڈی سی صاحب ہیں، کمشنر صاحب ہیں، یہ فلاں ایم این اے صاحب ہیں، دوستی سلام بڑھاتے ہیں، ہم ان سے تعلقات بڑھاتے ہیں، اور ہم کو بتاتے ہیں کہ ہم تو آپ کے محلے کے ہیں، فلاں جگہ آپ سے ملاقات ہوئی تھی۔ کیوں؟ یہ تعارف ہم کیوں کراتے ہیں؟ تاکہ ہمارا ان سے تعلق بن جائے، اور جب ہمیں کوئی ایسا کام پڑے جو جہاں یہ لوگ ہوتے ہیں تو وہاں کام ہمارا آسان ہو جائے۔ ہم لوگوں کے پیچھے بھاگتے ہیں، اور علماء نے کیا فرمایا کہ اللہ سے جو تعلق کو سنوار لے گا، اللہ خود بخود مخلوق سے تعلق بھی صحیح کر دے گا۔ ہاں، پھر وہی سارے لوگ کہ جن کے لیے ہم بھاگتے ہیں، وہ سارے ہمارے پیچھے بھاگ رہے ہوں گے، اپنے کاموں کے لیے، اپنی دعاؤں کے لیے، اپنی درخواستوں کے لیے، پھر وہ نیک لوگوں کے پاس آئیں گے۔ بے شمار مثالیں ایسی آپ کو مل جائیں گی دنیا کے اندر، مشاہدے ہیں اس چیز کے کہ جو انسان اللہ کو راضی کرنے میں لگتا ہے، اللہ سے تعلق کو مضبوط کرنے میں لگا رہتا ہے، خود بخود لوگ اس سے متعلق ہو جاتے ہیں، لوگ ایسے لوگوں سے اپنے آپ کو جوڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور عزت تو دینی اللہ نے ہے، لہذا جو انسان اللہ کے معاملے میں عزت دار بنے گا، اللہ اس کو دنیا میں سب کے آگے باعزت بنا دے گا۔ ہارون رشید کا واقعہ ہے کہ مسجد میں بادشاہ تھا وقت کا، اور ان کے قریب ہی جو مسجد تھی، اس مسجد میں جو درس ہوا کرتا تھا وہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ دیا کرتے تھے، اور یہ جو ہے حکومت کے آدمی تھے، قاضی القضات تھے، چیف جسٹس تھے ہارون رشید کی بادشاہت میں، اس کی حکومت کے سلطنت میں۔ تو ایک دفعہ یہ اپنے گھر میں تھا، تو مسجد کے صحن نظر آ رہا تھا، مسجد کا صحن نظر آ رہا تھا، تو وہاں دیکھا اس نے کھڑکی میں سے کہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ مسجد میں داخل ہوئے۔ اب مسجد میں داخل ہوتے تو چپل اتاریں گے، لے کر جائیں گے، تو عجیب ماجرا کہ جیسے ہی چپل پاؤں سے اتاری تو دو شاگرد جو ہے وہ آپ کے آئے، انہوں نے آ کر اٹھا لی، ایک نے اٹھا لی، دوسرے نے، لیکن پھر سوچنے لگے کہ الگ الگ چپل استاد کی لے کر جائیں گے تو یہ بے احترامی ہے، چپل کا بھی ادب ہو، استاد کی چپل ہے۔ تو انہوں نے ایک رومال کے اندر چپل ڈالی دونوں، اور ایک کو ایک طرف سے پکڑ لیا، دوسرے نے دوسری طرف سے کپڑا پکڑ لیا، اور دونوں جو ہے استاد کے پیچھے پیچھے چپل لے کر آ رہے ہیں۔ ہارون رشید وہاں سے دیکھ رہا تھا، آہ کی اس نے ٹھنڈی سانس لی، بیوی اس کی کمرے میں موجود تھی، کہنے لگی کیا ہو گیا؟ کہنے لگا کہ لوگوں کے وجود پر حکومت تو ہماری ہے، لیکن یہ عجیب لوگ ہیں کہ لوگوں کے دلوں کے اندر حکومت ان کی ہے، لوگوں کے دلوں کے اندر حکومت ان کی ہے۔ تو اصل چیز دل ہے، جس کے دل کے اندر محبت آ جائے وہ آپ کا گرویدہ ہو جائے گا۔ ہاں، اور اللہ دلوں میں محبت ڈالنے والے ہیں، ہم نہیں ڈال سکتے۔ ہم زبردستی کچھ بھی کر لیں، کسی کو کتنا خوش کرنے کے لیے ہم کچھ بھی کر لیں، ایک نہ ایک وقت آئے گا وہ ناراض ہو کر بیٹھا ہوگا، کوئی نہ کوئی بات اس کو بری لگی ہوگی۔ لیکن اللہ ایسے نہیں ہے، اللہ کو 100 سال تک بھی اگر کوئی ناراض رکھے اور 100 سال کے بعد اس کو خیال آ جائے کہ اللہ میں معافی مانگنا چاہتا ہوں، توبہ کرنا چاہتا ہوں، تو اللہ کی طرف ایک ہی دفعہ بڑھتا ہے، اللہ اس کو تھام کر اپنے قریب کر لیتے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا نا کہ جو بھی الا من تاب وآمن وعمل صالحا، کہ جو انسان بھی توبہ کر لے گا، نیک عمل کو اختیار کرے گا، اللہ اس کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دیں گے، اللہ اس کو اپنا قرب عطا فرما دیں گے۔ تو آج ہمیں یہ اس بات پر عمل کرنا ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ اگلا جمعہ ہمارا رمضان کا ہوگا، ہم اس سے پہلے اللہ سے اپنے تعلق کو صحیح کر لیں، اپنے معاملات کو ہم صحیح کر لیں۔ اور آخری بات فرمایا کہ جو انسان دن بھر کے اعمال کو صحیح کر لیتا ہے، اللہ اس کے رات کے اعمال کو صحیح فرما دیتے ہیں۔ ہاں، دن کے اعمال کو صحیح کریں، ہم دن کے اندر نماز کی پابندی کریں، جھوٹ سے اپنے آپ کو بچائیں، دھوکہ دہی سے بچائیں، دوسروں کو حقیر جاننے سے اپنے دل کو صاف کریں، اپنے دلوں کے اندر حسد بغض کینہ ہم نہ رکھیں، اپنے دل کو ہم صاف کریں، دن کے سارے اعمال کو ہم صحیح کر لیں، اللہ رات کے اعمال کے لیے ہمیں قبول فرما لیں گے۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے انسان کی زندگی گزر جاتی ہے اور بظاہر ایسا لگتا ہے کہ بڑا نیک ہوگا، تہجد گزار ہوگا، لیکن دن کے اعمال صحیح نہیں ہوتے، جس کی وجہ سے رات کی تنہائی کی عبادت اس کو نصیب نہیں ہوتی۔
تو آج ہم سب چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کے ولی بنیں، ہمارے معاملات صحیح ہو جائیں، تو ہم اپنے دن کے اعمال صحیح کریں، رات کے اعمال اللہ خود بخود ہمارے صحیح فرما دیں گے۔ جیسا ہم دن گزاریں گے اللہ رات میں بھی ویسی ہی توفیق عطا فرما دیں گے۔ دن میں چونکہ نماز چھوڑ کر، جھوٹ بول کر اور لاپرواہی والی زندگی گزرتی ہے، تو رات کو بھی جب سوتے ہیں تو غفلت والی نیند ہوتی ہے، ذکر والی نیند نہیں ہوتی۔ وجہ کیا؟ دن ہے۔ تو ہم اپنے دن کے اعمال کو صحیح کر لیں گے، انشاءاللہ اللہ ہماری راتوں کو بھی روشن کر دیں گے، چمکا دیں گے۔ اللہ ہم سب کو اپنے تعلق صحیح کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔